السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے پرکاش نے۔ پرکاش کہتے ہیں کہ آپ کے لسنرز جو میری سٹوری کے متعلق اپنا ریویو دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں ایک اور اپنے دوست کی زندگی کا خوفناک بالکل سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پرکاش جو کہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، اور ان کے دوست نے اوٹی کے جو جنگلات ہیں ادھر ان کی خوفناک کہانی شیئر کی۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک فرینڈ انہی جنگلات میں اس کے جو ماما تھے، یعنی ان کی جیسے ہم ماموں بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری لینگویج میں ان کو ماما بولا جاتا ہے، تو وہ ادھر کام وغیرہ کرتے تھے جنگلات میں۔ ادھر ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے، بہت سے خوفناک مختلف واقعات ان کی زندگی میں ادھر پیش آئے جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور میں آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جو فرینڈ ہے اس کا نام اجے ہے، اور اجے کے جو ماما تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں اوٹی کے ان جنگلوں میں گیا اور میرا گورنمنٹ کی طرف سے ادھر ان کی وہ نوکری لگی تھی، کہتے ہیں کہ اس قدر خوفناک جنگل ہے وہ، اس قدر وہاں پر آفتیں اور ڈائنوں کا بسیرا ہے جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے وہاں پر سب سے زیادہ کثیر تعداد میں چڑیلیں اور ڈائنیں پائی جاتی ہیں، ان جنگلات میں ان کا پورا پورا بسیرا ہے۔ ادھر جب میری جاب کا پہلا دن تھا تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر کیمپ لگایا ہوا تھا ہم لوگوں نے، اور ہم سب وہاں ورکرز اس کیمپ کے اندر تھے۔ شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، ابھی ہم سروے کرنے گئے تھے۔ ہم نے کام کو سمجھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیمپ میں، ہماری پہلی رات تھی، اس قدر خوفناک چیخوں کی آوازیں جو کہ زندگی میں کبھی ہم نے سنی نہیں ہوں گی۔ پرکاش کہتے ہیں کہ ماما اس قدر ڈرے ہوئے لہجے میں یہ ساری باتیں اجے کہتے ہیں کہ بتا رہے تھے کہ ان کی باتیں سن کر خوف آنے لگا۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں 20 سے 25 لوگ تھے، 3 کیمپ تھے، بڑے کیمپ تھے وہ۔ پہلے تو یوں لگا جیسے کیمپ کو پکڑ کے کوئی ہلا رہا ہے بہت تیزی سے، پھر اس کے بعد اچانک سے سائلنٹ ہو گیا سب کچھ، تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بالکل ہمارے کیمپ کے پاس آ کر اس قدر اونچی آواز میں چیخا ہے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی پھر اپنے کاموں میں، لیکن سارے خوف زدہ تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ تو ایک ورکر تھا جو کہ کام کر رہا تھا درخت کے اوپر چڑھ کے، تو اس کو کسی نے اوپر سے دھکا دیا اور وہ نیچے گرا، اس کی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ ہم سب لوگوں نے کہا کہ اوٹی کے یہ جنگلات انتہائی خوفناک ہیں۔ ساری رات تو ادھر سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور ان چیخوں کی آوازوں کی وجہ سے ہم لوگ سو نہیں سکتے۔ ہمیں ادھر سے جانا چاہیے واپس۔ بہت سے لڑکے جن کی وہ گورنمنٹ کی جاب لگی تھی انہوں نے اس جاب کو چھوڑ دیا، وہاں پر رہنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ جو جاب ہے اس کی بہت کم ویکینسی اس لیے نکلتی ہیں انڈیا میں کیونکہ ادھر کوئی جاب نہیں کر سکتا، وہاں پر جاب کوئی بہت بڑے دل کا انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے تو ادھر رہنا تھا، اس لڑکے کی ڈیڈ باڈی کو لے جایا گیا۔ میں جو اجے کے ماما تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل جاب کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب دوسری رات تھی ادھر، پہلی رات ہی یہ واقعہ ہو گیا، یعنی نیکسٹ ڈے صبح کو رات ہم نے گزاری، نیکسٹ ڈے صبح کو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد اب دوبارہ رات کا ٹائم تھا، تو اچانک سے ہم کیا دیکھتے ہیں
دور آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے ارد گرد ڈھیر ساری خواتین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چکر کاٹ رہی ہیں۔ ہم سارے یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید کوئی جادوگرنی ہے، کوئی جادو کر رہی ہے، کوئی ایسا ویسا چکر ضرور ہے۔ اچھا خیر، اس کے بعد ہم لوگ ان کے جیسے قریب جانے لگے، ان کے قریب جاتے جا رہے تھے تو ان کی ہائٹ لمبی ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی ہم ان کے بہت قریب ہوئے تو وہ ہماری طرف پلٹیں۔ ان کے چہرے نہایت خوفناک تھے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور وہ بڑی تیزی سے ہماری طرف بھاگنے لگی۔ ہم لوگ بھاگتے بھاگتے ان جنگلات سے باہر نکل گئے اور باہر سامنے کسی کا بہت بڑا گھر تھا۔ ہم نے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیا اور انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا نوکر نے، ہم لوگ اندر آئے اور اندر آ کر ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ادھر بھی آگ جلائے ہاتھ سیک رہے ہیں، جیسے کہ گارڈ ہوتے ہیں گھر کے۔ ہم نے ان کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اوٹی کے بہت خوفناک جنگلات ہیں، ادھر تو بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، چڑیلوں کا بسیرا ہے، یہاں پر تو کوئی رک ہی نہیں سکتا، ساری رات ادھر چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، تم لوگ ادھر جاب کے لیے کدھر آ گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ اب ہم سب لڑکوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس جاب کو چھوڑ دیں گے، ہم نے ادھر جاب نہیں کرنی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں رات گزارنے کے لیے ادھر جگہ دے دیں، کیونکہ ادھر جا کر رات گزارنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ساری رات عورتوں کی چیخنے کی، کبھی خوفناک آوازوں میں رونے کی اور کبھی خوفناک کہکوں کی آوازیں آتی ہیں۔ انہوں نے پھر ہمیں ساری رات واقعات بتائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے یا تو ان کے پیچھے عورتیں لگ جاتی ہیں اور وہ عورتیں ان کو بھگاتی بھگاتی بالکل جنگلوں کے اندر لے جاتی ہیں، گھنے جنگلوں کے اندر، اور ان کی پھر ادھر سے ڈیڈ باڈی ملتی ہے، یعنی ویرانہ حالت میں ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم پر ناخنوں کے نشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہاں پر بڑی خوفناک عورتوں کا بسیرا ہے جن کے دانت انتہائی لمبے اور بال بہت بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے ناخن بھی بہت لمبے ہوتے ہیں۔ وہ جس کو بھی اپنا نشانہ بناتی ہیں ان کو باقاعدہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور پھر ان کو لے جاتی ہیں۔ یہ جو جنگلات ہیں ان کے واقعات کسی سے بھی چھپے نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی دوسری سٹی سے آئے ہوئے تھے، ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ ادھر اس طرح ہو سکتا ہے، جو مقامی لوگ ہیں وہی جانتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہم تو ادھر گورنمنٹ کی جاب کے سلسلے میں آئے تھے اور ہماری جاب لگ گئی تو ہم لوگ ادھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر کوئی بھی جاب کے لیے تو کیا، کسی کو جتنے بھی زیادہ پیسے ملیں کوئی ان جنگلات میں نہیں آتا، کیونکہ ان جنگلات میں ڈائنوں کا بسیرا ہے۔ آپ لوگ تو کیمپ میں تھے اس لیے آپ لوگ پھر بھی بچت کچھ ہو گئی۔ یہ جتنے بھی جنگل ہیں ان کے بیچ میں جو درخت ہیں ان کے اوپر باقاعدہ وہ راتوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، خوفناک آوازیں نکالتی ہیں۔ ادھر ہم لوگوں کا بھی رات رہنا مشکل ہے، اسی لیے کوئی گارڈ دروازے سے باہر نہیں بیٹھتا، ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کافی بڑی حویلی تھی وہ کسی نواب کی، اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آگ جلا کر کچھ نوکر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ آگ جلانا ہم لوگوں کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ڈائنیں آگ سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں، دیٹس وائی ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کہیں حویلی کے اندر لان میں نہ آ جائیں۔ کیونکہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہم لوگ یہاں پر اپنی جاب پر تھے تو تب ہم لوگ آگ نہیں جلاتے تھے، ان دنوں میں ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم لوگ بالکل نئے نئے تھے، لیکن نواب صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ اوٹی کے جنگلات بہت زیادہ خوفناک ہیں، یہاں پر چڑیلوں کا بسیرا ہے، بہتر ہے کہ تم لوگ آگ جلا کر بیٹھا کرو۔ تو پھر نواب صاحب نے اسی لان کے بالکل پیچھے ہمیں کچھ برآمدے بنا دیے اور ان میں ایک دو روم بھی بنوا دیے کہ ہم لوگ اگر تھک جائیں تو اندر چلے جایا کریں، کیونکہ ادھر جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور پہلی رات ہم لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، حتیٰ کہ وہ حویلی جنگلات سے تھوڑی دور تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ جو دیواریں ہیں حویلی کی وہ بہت بڑی بڑی نہیں تھی، ایک نارمل ہائٹ کا انسان ان دیواروں سے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ تو کافی تعداد میں کچھ خواتین لڑکیاں ہیں جو کہ اندر حویلی میں جھانک رہی ہیں اور ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں۔ اس ٹائم رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہم سب جو گارڈ تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی تو بڑے حیران ہوئے اور ہم لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھیں
اور مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ حویلی کے اندر جھانک کر ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ ایک گارڈ نے سوچا کہ میں آگے جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھا اور ان سے آگے جا کر ابھی بات کرنے ہی لگا تھا، متوجہ ہوا ہی تھا ان سے، تو ان میں سے دو خواتین کے منہ اس قدر کھل گئے، بڑے ہو گئے، اور ان کے دانت کسی جانور کی طرح باہر آ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کا دل نکال لیں گی۔ وہ بھاگتا بھاگتا پیچھے آیا اور گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہم سب لوگ اس کو اٹھا کر بڑی جلدی سے اندر چلے گئے۔ وہ واقعہ پیش آنے کے بعد ہمیں نواب صاحب نے کہا کہ آج کے بعد حویلی میں تم لوگ آگ جلا کر بیٹھو گے، آگ کے علاوہ نہیں بیٹھو گے، ورنہ تم لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پرکاش کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، تو پھر ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھنے لگے۔ یہ واقعہ تھا پرکاش کے ایک فرینڈ اجے کے ماموں کی زندگی کا۔ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ابھی کنٹینیو ہے، میں آگے بھی اس سٹوری کو شیئر کروں گا۔ بہت سے واقعات انہوں نے ماموں کو سنائے اور میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اس کا پارٹ 2 کل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، جو کہ پرکاش میرے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پرکاش کی سٹوری سے ریلیٹڈ۔ اور لسنرز، آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں یا اپنے ارد گرد کوئی خوفناک ایسی جگہ ہے جس کی آپ ویڈیو میرے ساتھ میرے فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی خوفناک کہانیاں بھی میرے ڈسکرپشن باکس میں فیس بک آئی ڈی اور ای میل آئی ڈی بھی مینشن ہے، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ اپنی نیت کو اچھا رکھیں، کسی حال میں بھی جھوٹ مت بولیں، اور اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور والدین کی خدمت کرتے رہیں، تو کوئی بھی ناکامی کبھی ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا مجھے اور میرے والدین کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔